ان کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی نوجوان طلباء کی تھی نا، سو کالڈ، جس کو ماڈرن زمانے میں کہتے ہیں جینسی، ٹھیک، اس میں کتنے لوگ جو ہیں شہید ہوئے؟ کافی، سینکڑوں میں تعداد، مارے گئے 14,000، آئی تھنک 1400 ہے سر، 14,000 یا 1400، آئی تھنک 1400 ہے۔ یو این کی کا پتہ کرو۔ آپ یو این کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یو این کی رپورٹ یہ کہتی ہے، یہ لوگ الزام یہ دیتے ہیں کہ جی یہ 1400 نہیں ہے، ایک صفر اور ہے۔ میں ویسے اس کو ایگزیجریٹ نمبر نہیں شمار کرتا۔ 1400 سر، مجھے لگتا ہے if I'm not wrong آپ کا 1400 تھا فگر میرا خیال میں ہے۔ تو لیکن یہ جن ہلاکتوں کا ذکر ہو رہا ہے 1400، یہ 1400 کر لو، 1400 ہی تھا مجھے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ایز پر رپورٹ آف یو این انٹرنیشنل ادارے، یو این انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ کو تک ہی ہم محدود رہتے ہیں، باقی دعووں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ 1400 ہاں اب یہ 1400 افراد 1400 گھرانوں پر مشتمل ہے سر، ٹھیک ہے جی، اور اجتماعی یادداشت کا مسئلہ آ گیا نا، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ جو ہلاکتیں ہوئیں ان میں سے اکثریت جو ہے ان کے سر پر گولی لگی تھی باقاعدہ، ورنہ عام طور پر جب ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں تو جب لا انفورسنگ ایجنسیز کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ، میرے خیال میں یو این کی رپورٹ میں لکھا بھی گیا تھا ٹارگیٹڈ کلنگ، نشانہ لگا کے مارا گیا۔ اب بین الاقوامی اداروں کی فراہم کردہ انویسٹیگیشن اور نمبرز کو ہی تک ہم محدود رکھتے ہوئے اور انہی کے ایکسپریشن کو لیتے ہوئے جی ٹارگیٹڈ کلنگ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ ہاں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی سزا بنتی ہے، اور حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا نا، ان کے والد بھی جمہوریت، پارلیمانی اور جمہوریت کے حقوق، اسی کے نام پر وہ بنے تھے نا بنگلہ بندو، اور بالآخر یہ کہا کہ جی چونکہ مجھے پارلیمانی جمہوریت نہیں مل رہی، مجھے حقوق نہیں مل رہے، لہٰذا میں بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہوں، یہی تھا نا۔ بنگلہ دیش بن جاتا ہے تو موصوف جو آئین دیتے ہیں وہ صدارتی ہوتا ہے، جس میں اختیارات کا مرکز ان کی اپنی ذات ہوتی ہے، یعنی آپ میں، اور جب آپ پاکستان کے ساتھ تھے تو فیلڈ مارشل ایوب خان میں کیا فرق تھا کہ انہوں نے بھی صدارتی انتخاب دیا تھا، آپ نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تو آپ نے پھر وہ جب آپ کو حکومت ملی اور اختیار ملا، جب آپ کو حکومت اختیار نہیں بلکہ پورا ملک بھی مل گیا تو آپ نے اپنے لیے وہی اختیارات دیے جو جنرل ایوب کے، جن کے خلاف اسٹرگل کرتے ہوئے آپ نے اپنا کیریئر بنایا تھا۔ یہی بات ہے نا، یعنی آپ محترمہ فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے 1962 میں جب انہوں نے چیلنج کیا۔ اب یہ جب اقتدار میں آتی ہیں پہلی مرتبہ تو یہ اس لیے اچھا خیر انہوں نے جب کیا تو ان کے خلاف کو ہوا، اور وہ کو بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگست میں، اچھا اگست 1975 پہلا کو جو ہوا، اور اس کے بعد کو پہ کو ہوتے رہے، اور بالآخر وہ جنرل ضیاء تھے ان کے، انہوں نے ٹیک اوور، جن کی خالدہ ضیاء ہیں، اور انہوں نے بی این پی بنائی، اور بعد میں سب سے زیادہ ویسے طویل حکومت کی حسین ارشاد۔ اب ان محترمہ کو یہ ہسٹری یاد رکھنی چاہیے تھی کہ اگر میرے باپ کے ساتھ، جو کہ بانی ہے بنگلہ دیش کا، ان کی اپنی قوم یہ کر سکتی ہے 1975 میں، تو میں ان کے ساتھ آمر بن کے کیوں رہنا چاہتا؟ تاریخ ہوتے ہوئے بھی غلطی دہرائی۔ بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ نسلوں میں یہ پایا جا رہا ہے ڈی این اے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں سر، حسینہ واجد کے بیک پہ جو ہندوستان کا ہاتھ ہے تو بڑا مضبوط ہاتھ ہے یار، تو کیا کر لیں؟ اب بھارت نے ان کا اور بنگلہ دیش کا معاہدہ ہے نا ملزموں کے تبادلے، 2013 میں 11 میں ہوا تھا، ہے نا؟ ہاں، تو یہ سزا کا اعلان ہونے کے فوراً بعد بنگلہ دیش نے فارملی ریکویسٹ کر دی ہے، اب اس معاہدے کی روشنی میں آپ یہ دیجیے ہمیں، جو کہ یہ فیصلہ آ گیا، آپ حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کریں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک انہوں نے جو جواب دیا ہے بھارت کی وزارت خارجہ نے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ورڈکٹ سنا ہے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل آف بنگلہ دیش، دیکھو بجائے بنگلہ دیش کے انہوں نے اس کا نام کر دیا انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل، ذرا غور کرو نا، کنسرننگ فارمر پرائم منسٹر، اس کا قریبی ہمسایہ ہوتے ہوئے بنگلہ دیش کا بھارت چاہتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے عوام کے وسیع تر مفاد میں امن، جمہوریت، انکلوژن یعنی اقلیتوں اور دیگر طبقات کا اور دیگر سیاسی جماعتوں کا یعنی پارٹیسپیشن
اور استحکام, اسٹیبلٹی ان دیٹ کنٹری. He will always engage constructively with all stakeholders. جس میں عوامی لیگ بھی شامل ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ بھی all stakeholders to that end, اس مقصد کے لیے ہم تمام اسٹیک ہولڈر, مطلب موجودہ حکومت, ہماری دانست میں یار سیدھے لفظوں میں دلی سے جواب یہ آیا ہے کہ ہماری دانست میں عوامی لیگ جو ہے وہ ابھی بھی اسٹیک ہولڈر ہے. جواب یہی دیا. ویسے جو انٹرنیشنل ٹریبیونل ہے شاید ان کے والد نے بنایا تھا, خالدہ کیا نام ہے ان کا, حسینہ واجد کے والد نے بنایا. اب یہ تو ہو گیا. اب یہ ہے کہ جناب علی حسین اتفاق ایسا ہے کہ انہوں نے ایک بنا رکھا ہے, اس کو کہتے ہیں کولمبو سیکیورٹی انکلیو. جب ساک کو منیمائز کرنا یا ریڈنڈنٹ کرنا شروع کیا انڈیا نے تو اس نے مختلف کہ وداؤٹ پاکستان ساک میں اس نے اور یعنی کہ ترکیبیں نکالی. اس حوالے سے کولمبو یعنی سری لنکا اور بنگلہ دیش کی شمولیت کے ساتھ اب بنگلہ دیش کے ڈیلیگیشن نے جانا ہے نیشنل سیکیورٹی ان 3 ملکوں کی, بھارت, بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش. وہاں بنگلہ دیشی جا رہے ہیں, ورنہ وہ بائیک آؤٹ کرتے تھے, اور وہ جاتے کیا مانگیں گے اجیت دیول سے, ہمیں 2 ورنہ اور ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ ختم. انہوں نے ان کے آنے سے پہلے یہ دے دیا جواب اپنی طرف سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں انڈین میڈیا میں صبح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جیسے ہی یہ سزا کا اعلان ہوا وہ فسادات پھوٹ پڑے, یعنی پرو عوامی لیگ اور اینٹی عوامی لیگ. جبکہ کوئی بھی بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ اس نوعیت کی چھوٹے موٹے کہہ رہے ہیں کہ 1-2 جگہ احتجاج ہوئے ہیں, لیکن وہ اس طرح کا کہ جی جیسے ایک دم سے پھوٹ پڑے نا. یہ تو ہندوستان کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا, بھارت کا میڈیا یہ کر رہا ہے نا, وہ تو نہیں کر رہا کوئی. اب بہت ہوشیاری سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ جو اسلامو فوبیا ہے, اسلام سے خوف کا ایلیمنٹ ہے, اس کو بھڑکایا جائے. اور وہ باقاعدہ ایک کنسسٹنٹلی جو ہے سوشل میڈیا کو فالو کرو, ریگولر میڈیا کو فالو کرو کہ جی ہندو اقلیتیں جو ہیں محفوظ نہیں ہیں. حتیٰ کہ یہ کہ جی خاتون اگر بنگلہ دیش نہ کرے, بنگلہ دیش میں, اور مثال کے طور پر جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان وہاں گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعزاز میں پورا لگتا تھا کہ بنگلہ دیش امڑ آیا ہے, اور انہوں نے بڑی کافی بڑا مجمع تھا جس میں, اور وہ سارے کا سارا بھائی بنگلہ دیش جو ہے بنیادی طور پر اسلامی ملک ہے نا. تقسیم بنگال کے خلاف موومنٹ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ڈھاکہ میں. مسلم لیگ کی بنیاد کہاں پہ پڑی تھی؟ ڈھاکہ میں. تو وہاں پہ اگر اسلامی اجتماعات نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ میجورٹی کا مذہب ہے. آپ اب یہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ صاحب جب سے یہ طلباء کے نتیجے میں یہ حسینہ واجد گئی ہیں تو وہاں پہ آہستہ آہستہ, اور ساتھ میں پاکستان کو تو رگیدنا ہے کہ جی بتدریج جو ہے وہ اسلامی ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے وہاں پہ, وہ بڑھ رہا ہے. یہ انٹرنیشنلی ایک پوری پکچر دے کر نا بلڈ اپ دیا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے گیم سیدھی سادی بابو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو انہوں نے وعدہ کیا یونس خان نے کہ جی فروری میں الیکشن ہو, وہ اپنا وعدہ نہ نبھا پائے اور اس سے پہلے ہی کو فوج ٹیک اوور وغیرہ کر لے. یہ ہو سکتا ہے وہاں, یہاں اگر الیکشن ہو بھی تو اس کے نتائج نہ لوگ مانیں, یا وہ اتنے یک طرفہ نظر آئیں. حسینہ واجد پہ جتنی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی, یہ جو سارا حسینہ واجد اب خود ذاتی طور پر میرا نہیں خیال کہ اس قابل رہ گئی ہیں, ان کی کوئی ساکھ نہیں. پولیٹیکل ایگزسٹنس ہوگی سر بنگلہ دیش, پولیٹیکل ایگزسٹنس ہے عوامی لیگ کی. یہ بھی تو اس لیے واپس آئی تھی نا ڈینیسٹی کے حوالے سے کہ یہ اس وقت جب ان کا گھر پہ حملہ ہوا 1975 میں, ان کی ہی فوج نے جب کیا تو یہ دھان منڈی والے گھر میں موجود نہیں تھی. اب اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ اناؤنس ہوا اور لوگ جو ہیں کراؤڈ کی صورت, وہ دھان منڈی کے گھر کو جو ان کا تھا اس کو حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے دوران میوزیم میں بدل دیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ, وہاں لوگ مل گئے اور جی وہاں بلڈوزر چلے گئے تھے کہ بالکل ملگامیٹ کر دیا جائے اس نشان. ٹھیک, اور یہ جو سارے ہے سیلیبریٹری وہاں پہ, آخر اتنی ہم بات اور اتنا عرصہ وہ جو ٹینشن ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب ان کے پاس کارڈ ہی یہ رہ گیا اسلامو فوبیا, جس کو ہندوستان کھیلنا اسلامی اسلامو فوبیا کو اتنا اچھالو, اور دوسرا بہرحال اس وقت اس فیصلے کے بعد جو سٹیٹمنٹ ہندوستان کی جانب سے آئی, یہ تو واضح ہو گیا نا کہ ہندوستان موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ نہیں ہے. نہ صرف نہیں ہے, دوسرا یہ کہ حسینہ واجد کو بالکل انہوں نے حوالے نہیں کرنا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ عوامی لیگ کو وہ ایک فیکٹر ابھی بھی کہ بھئی اب سچی بات ہے کہ وہ ہمارے ہاں بر صغیر کی سیاست میں کسی کو بھی کبھی بھی رائٹ آف نہیں کیا جاتا.
ٹھیک ہے بٹ اب اس میں پریزنٹ سچویشن میں عوامی لیگ وہاں ابھی ایک بڑا سٹیک ہولڈر نہیں مانی جا رہی اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں زیادہ تر تو لوگ گھبرا گھبرا کے انڈر گراؤنڈ ہو گئے، کو بھاگ گئے، کو چھپ گئے. اٹ ول ٹیک ٹائم. ہندوستان اپنا پلان سوچتا ہے. چلیں ایک بریک جی. نہیں ایسے نہیں ہوگا. میں تمہیں بریک کا بالکل اٹ ول ناٹ ٹیک ٹائم. یہ چیزیں جو ہے نا بہت فلکس میں ہے اور ہمیں جو ہے اب یہ فیصلہ بہرحال بھارت کو کرنا ہے کہ وہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر. بنگلہ دیش کے عوام بھی تو میٹر کرتے ہیں. ہاں اور جو جس طرح کے واقعات وہاں ہوئے ہیں 1400-1500 سب کی بچوں کی شہادتیں اور نہیں، اور اس سے پہلے جیسے ایک خاص مخصوص نشانہ بنا کے جماعتوں کتنے لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئی جماعت اسلامی سے. جی وہ رضاکار کہتے ہوئے کہ جی ان دنوں یہ اس سطر میں سہولت کار تھے. بھائی جب تم پہلی مرتبہ پر سر اقتدار آئے تب دے دیتے. چلیں ایک بریک جی.